السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج آپ کی بزم خدمت میں آج 38 پوڈ کاسٹ لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ سیرت غوث، سیرت غریب نواز کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا جو 37 پوڈ کاسٹ جو پہلا ایپیسوڈ سیرت غریب نواز کے حوالے سے پیش کیے تھے، اس کے اندر بے شمار سوالات، اشکالات اور بے شمار چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ کیا ہے تصوف، کیا ہے صوفیزم، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے قرآن کی آیتیں بھی پیش کی گئی ہے اور حدیث رسول بھی پیش کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو تصوف کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا۔ الحمدللہ یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں لفاظی نہیں، ریفرنس ٹو کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ہر ایک چیز کی دلیل پیش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ تمام قرآن کی آیتوں سے آپ کو مدلل دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا اہم رول ہے، اور ہم یہ جو گمراہ بے راہ و روی جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، کہاں ہے تصوف، کہاں ہے، ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو ان کا سوال نہیں رہے گا، وہ لاجواب ہو جائیں گے الحمدللہ۔ آج ہم 37 پوڈ کاسٹ میں آج دو چیزوں کو میں آج ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سیرت غریب نواز کے حوالے سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، کسی بھی تمام اولیاء اکرام بالخصوص خواجہ کی بارگاہ میں جب حاضری دیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہے، اس کے آداب زیارت ہے، کیا اس کے مقصد زیارت ہے، اور تکمیل زیارت کے حوالے سے ہم نے بیان کیے تھے۔ جب آپ جائیں گے کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں، ہمارا کانسیپٹ، ہمارے کانسنٹریشن اور ہمارے تصور میں بس زیارت رہے، کوئی ہماری توجہ کسی اور طرف مبذول نہ ہو، کسی اور کی طرف مبذول نہ ہو، بس صرف اور صرف صاحب مزار، ولی اللہ، حبیب اللہ، اولیاء اللہ کی طرف رہے۔ جب جا کر آپ سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان سے استعانت حاصل کرتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے مقصد کو کامیاب بناتا ہے اور تکمیل زیارت اور آداب زیارت اور مقصد زیارت پورا ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی توجہ دوسروں کی طرف مبذول کریں تو آپ کی زیارت تکمیل نہیں ہو سکتی۔ دوسروں سے دو بات خیالات کی، موبائل جی موبائل ہے یا آزو بازو کے لوگوں کی طرف بے شک یہ جو چیخ پکار ہو رہے ہیں، ذہن میں انتشار، کنسنٹریشن
یہ عام لفظ نہیں، کافی کامل احترام، کامل توجہ، کامل انتباہ۔ بے شک موبائل کو بند کریں، موبائل کو بند کر نہیں ہے، بے شک غفور رحیم بھی ہے، بے لیکن شک جب محبوبوں کی بارگاہ میں بے ادبی ہوتی پتہ بھی نہیں چلتا ایمان تو سب۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا، جب محبوبوں کی بارگاہ میں پہنچو تو بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی اخلاص کے ساتھ اور مکمل کانسنٹریشن اور اٹینشن اور اٹریکشن کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ہم چاہیے اور وہاں پر جا کے قرآن کی تلاوت کر، پہلے سلام ہے پھر قرآن کی تلاوت ہے، اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دے کر دعائیں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا۔ مفتی صاحب قرآن کی آیتوں سے ہمیں تمام چیزیں ولی اللہ کا وسیلہ بتائے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مفتی صاحب نے جو بتائی ہے بلال ابن حارث مزنی کے حوالے سے، صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن حارث مزنی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لائے، سرکار کی بارگاہ میں آ کر رو رہے تھے، خالی زیارت کے لیے آئے تھے۔ دیکھیے اس کے اندر آپ کو سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، تکمیل زیارت کیسی ہوتی ہے، آداب زیارت کیسی ہوتی ہے، مقصد زیارت کیسی ہوتی ہے۔ بلال ابن حارث موزنی سے ہم سیکھنا چاہیے، صحابی رسول ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں بس رونے لگ جاتے ہیں، اور سورہ نساء آیت نمبر 64 کے تحت انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آ گئے، رونے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے، خاک مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگ گئے، مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگ گئے۔ وہ صحابی رسول اس وقت جب آنکھ لگی قبر انور سے، قبر مبارک سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس قبر سے آواز آئی، کیا آئی؟ غفر لک، تیرے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، غفر لک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مین یہ ہے زیارت قبول ہوتی ہے، مقصد زیارت اگر لے کے جائیں گے، انہی کے نائب ہے خواجہ خواجگاہ، جب ان کی بارگاہ میں جا کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے طلب کریں گے اور ان سے بھی ہم استعانت حاصل کریں گے، ضرور ضرور آپ پر کرم ہوگا، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوگی۔ محترم سامعین، آج کا 38 پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے لیے ایک نیا سوال لے کے آئے ہیں۔ تصوف کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، صوفیزم کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتایا گیا تھا۔ آج ہم نفس کیا ہے، نفس اور قلب میں کیا فرق ہے، آج ہم کو مفتی صاحب بتائیں گے۔ یہ اولیاء اللہ جو تصوف ہے، اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ کو کس طرح کا نفس حاصل ہوتا ہے، کس طرح کا قلب حاصل ہوتا ہے، جو محبوبان خدا بن جاتے ہیں، خدا کا تقرب انہیں حاصل ہو جاتا ہے، خدا کا قرب انہیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس پر ڈیٹیل آج گفتگو ہوگی، مفتی صاحب ڈیٹیل روشنی ڈالیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ تعالیٰ سماعت فرمائیں۔ نفس کیا ہے اور قلب کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة، صدق الله العظيم، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ 37واں پوڈ کاسٹ، جس میں سیرت غریب نواز کا عنوان دیا گیا ہے، جس کا پہلا ایپیسوڈ، اس میں بالخصوص آداب زیارت اور مقصد زیارت اور تکمیل زیارت کا جو ابھارا گیا، ہم سب کو چاہیے کہ اس پر بار بار غور کریں، ان تینوں الفاظ پر۔ اور اس کی جو سب سے مین چیز ہے، سورہ نساء نمبر 64 کے تحت حضرت بلال ابن حارث مزنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں. صحابی ہی تو ہمارے لیے آئیڈیالوجی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تب ہدایت ملے گی. صحابہ نجوم ہدایت ہیں. اس لیے صحابی رسول نے جب زیارت کی اور وہ بھی وصال پاک کے بعد تو آستانے کا بھی تصور, زیارت کا بھی تصور, آداب کا بھی تصور سب ملا. ہم صرف امت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ, کہیں سے مراد گارنٹیڈ, یہ بھی دھیان رہے, گارنٹیڈ جو اللہ کے ولی. ورنہ آج کل تو لوگ بس مرنے سے پہلے ہی مزار بنا لے رہے ہیں. سوشل میڈیا والے ولی نہ ہو, صاف بات ہے بھائی, کیونکہ ہم صوفیزم اور تصوف پر بڑی بحث کر چکے ہیں, تزکیہ کے حامل ہو. اور آج جو آپ نے نفس اور قلب کا جو سوال کیا ہے نا, یہ بھی سوال سیرت غریب نواز کے حوالے سے کیوں ہے, اس کی وجہ پہلے بتا دو. کیونکہ اللہ کے ولی کی جب بھی بات آتی ہے, اللہ کے ولی کی جب بھی بات, اور یہ تو حبیب اللہ ہے, ماتفی حب اللہ ہے, سمجھ رہے آپ, عطا رسول ہے. تو یہ تو عطا رسول ہے. ان کی بات تو بلکہ انڈیا میں جن کو بھی, انڈیا کا بر صغیر میں جن کو بھی ولایت ملنی ہے یہی ان کی ہی ذمہ داری. قطب المشائخ کا مطلب یہی تھا, وعلیک السلام یا قطب المشائخ, ہند کی ولایت ملی تمہیں اور سلام ہو اے مشائخ کے قطب. یعنی قطب وہ ہوتا ہے جو ولایت تقسیم کرے. تو جب تشریف لائے, آپ جن کو بھی ملنی ہے نا بر صغیر میں ولایت, وہ غریب نواز کے ہاتھ سے ملنی. غریب نواز کو ہیڈ کوارٹر ولایت کا غوث پاک ہے, سمجھ رہے ہیں. غریب نواز کو وہاں سے اشارہ ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں اس کے اوپر جائیں گے آپ تو پھر علی سے اشارہ ہوگا, علی کے اوپر جائیں گے نبی سے اشارہ ہوگا, وہاں ہے. یہ ہے سلسلہ. کیا بات ہے اللہ, یہ روحانیت کی محفل جو ہوتی ہے نا واقعی. تو ہم بس بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مس لیڈ نہ ہو لوگ اور مس یوز نہ ہو. مس یوز جو ہوتے ہیں نا, یہی صوفیزم اور تصوف کے غلط انٹروڈکشن کی وجہ سے, غلط انٹروڈکشن کی وجہ سے ہم نے مطلب ایک دم سیم اور ریئل انٹروڈکشن کرا دی ہے کہ صوفیزم کیا ہے. تزکیہ کے حامل افراد جو ہیں وہ صوفی ہوتے ہیں, نہ جاہل صوفی ہوں گے, نہ شریعت کے مخالف صوفی ہوں گے. یہ سب جملہ بول کر کے ظاہر میں وہ پین ہے, وہ ان کی انگوٹھی ہے, یہ ان کی انگوٹھی ہے, ایسا یہ سب جملے جو ہیں بیکار ہے. یہ استدراجی عنوان ہے, یہ بیکار کے پہلو ہے. شریعت کا پابند ہی صوفی ہوگا, شریعت کا پابند ہی اللہ کا ولی ہوگا, شریعت کا پابند ہی ہر صاحب شریعت. دیکھیے, ہر صاحب شریعت ہونا ولایت کے لیے لازم ہے. شریعت کے بغیر ولایت کا کون سا الذین آمنوا وکانوا یتقون. معیار ولایت ایمان اور تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ جو اللہ کے پازیٹیو احکام ہے اس پر عمل کرنا, اور جو نیگیٹو احکام ہے ان سے بچنا. یہ ہے تقوی. اب اسٹیٹس یہ کہ جن کو جتنا تقوی حاصل ہوگا ولایت اتنی ہی معیار کی ان کو حاصل ہوگی. بہرحال سیرت غریب نواز کے حوالے سے جو 2 پوائنٹ آپ نے بلکہ 2 سوال کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآنی تصور. نفس جو ہے یہ سنگولر ہے, اس کی جمع ہے انفس. قرآن پاک میں اگر سنگولر اور پلورل کو ملا کر دیکھیں تو تقریباً 100 سے زیادہ بار نفس کا استعمال ہوا ہے. 136 غالباً کم و بیش میری تتبع کے حساب سے, اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن ولایت کے لیے میں 4 نفس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, جن میں 3 نفس جو ہے صراحتاً قرآن پاک میں ذکر ہے, اور ایک لازمی طور پر جو ہے مانوی طور پر سمجھیے ذکر ہے, ایک لازمی لفظی طور پر بھی. سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک نے نفس کے حوالے سے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ, کہ نفس جو ہے سو یعنی برائی کا حکم دیتا ہے. جو نفس برائی کا حکم دے, برائی کروائے, وہ سمجھیے نفس امارہ کہلاتا ہے. انسان کے اندر یہ ایک جان پیدا کی گئی, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ چکھنے کا کانسیپٹ اسی کے پاس ہوگا جس کا نفس صحیح ہوگا.
کوئی بھی چیز آپ کھائیں اور کہیں اب ٹیسٹی ہے یہ ہے وہ، ایک ہوتا ہے بس کھا لینا اور ایک ہوتا ہے مزہ لے کے کھانا. مزہ جو انٹرسٹڈ ہوگا نا وہ مزہ کا کانسیپٹ سمجھے گا. تو نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ کا لفظ ہے، ذائقہ کا لفظ ہے. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ صاحب ذوق ہوتے ہیں، وہ مزہ چکھتے ہیں موت کا، مرتے نہیں ہیں، وہ مزہ چکھتے ہیں. ذرا جملے پہ غور کیجیے، یعنی چکھنے کا، ذوق کا، ذائقہ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نا، ٹھنڈی ہے ماشاءاللہ، حلوے کا ایک دم ہے، حلوہ کا نام لیجئے تو ماشاءاللہ، لیکن کسی کو اگر پسند نہ ہو تو وہ اس کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی. کوئی چیز کیونکہ صاحب ذوق کی ہی توجہ جاتی ہے ذائقہ کی طرف، صحیح ہے، لذیذ کی طرف. قرآن کو لذیذ بتایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو صاحب ذوق ہوگا وہ موت سے نہیں ڈرے گا، اور جو بد ذوق ہوگا وہ موت سے ڈرے گا. یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. تو صاحب ذوق، اچھا غزہ کا بھی کانسیپٹ واضح ہو گیا. یہ سبحان اللہ، سب اللہ والے ہیں، ہاں اس ذائقہ ہے بھائی. کیا بات ہے، یہ غریب نواز کی کرامت دیکھیے آپ، سبحان اللہ. ہاں خیر، تو ایک ہے نفس امارہ، ٹھیک ہے، اس کو ایک دم نوٹ کریں آپ. نفس امارہ، بلکہ مطلقاً نفس امارہ یعنی ایک ہے ٹاپک نفس، اس کے آزو بازو میں 4 پہلو ہیں. امارہ، ٹھیک ہے، لوامہ، ٹھیک ہے، متمردہ، ہاں، مطمئنہ. پہلے میں 3 نفس کا ذکر جو قرآن میں ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 میں، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں، اور سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں. آج جو ابھی آپ نے تلاوت کی نفس المطمئنہ، تو سب سے پہلے دیکھیے آپ، نفس کے آزو بازو میں کتنی صفتیں ہیں نفس کی؟ امارہ پہلے، متمردہ، ہاں، مطمئنہ. یہ 4 اوصاف ہیں. گویا ایک نفس کو یہ 4 اوصاف اپنے اینڈ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. دھیان دیجئے، چاروں اوصاف ان کو اپنے اس میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے نفس امارہ، ٹھیک ہے، برائی کا حکم دیتا. لوامہ بازو میں اسے روکتا ہے. لوامہ بولتے ہیں ملامت کرنے والا، یعنی وہ مت کر، جہنم میں چلا جائے گا، وہ مت کر، گناہ ہوگا، وہ مت کر، عذاب ہوگا، یہ روکتا ہے. اب امارہ کہتا ہے کر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امارہ بولتا ہے کر، لوامہ بولتا ہے نہ کر. دھیان دیجیے گا، اب دونوں میں کیا ہوگی؟ جنگ ہوتی، ٹھیک ہے، جنگ ہوتی. اگر امارہ غالب آ گیا، اگر امارہ غالب آ گیا تو نتیجہ بنتا ہے متمردہ. متمردہ بولتے ہیں سرکش نفس. متمردہ عربی لفظ ہے، سرکش نفس. تو امارہ اگر غالب آ جائے کس پر؟ لوامہ پر، تو کیا بن جاتا ہے وہ نفس؟ امارہ اگر لوامہ پر غالب آ جائے، مطمئنہ ہو جائے، نہیں، لوامہ پر غالب آ گیا تو متمردہ، نفس متمردہ کیا بنتا ہے؟ نفس متمردہ. اور اگر لوامہ غالب آ جائے امارہ پر، مجھ زبان میں بولوں، لوامہ نے پٹخ دیا ہو امارہ کو، تو بن جاتا ہے مطمئنہ. سرکشی کو کچلنے والے نفس کو لوامہ کہتے ہیں. اور کچلا چلا جائے اگر امارہ، تو نتیجہ بنتا ہے مطمئنہ. ٹھیک ہے، اسی کو اللہ پاک نے سورہ قیامہ میں فرمایا لوامہ کو، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. مجھے قسم ہے نفس لوامہ کہ وہ امارہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. اب قسم اس کی کھایا، امارہ کی قسم نہیں کھایا. اس سے بھی لوامہ کی عظمت سمجھ میں آتی. تو اب یہاں پر 4 سمجھ گئے آپ. پہلے یہ نفس ہے، ٹھیک ہے، اس کے 4 بغل، سامنے ہے امارہ، اس کے اپوز ہے لوامہ.
अपोज है, और इन दोनों के बाजू में नतीजा बनने के लिए है मुतमइन्ना और मुतमर्रिदा। आगे क्लियर समझ में? अब आप पूछेंगे कि अल्लाह वाले को कौन सा नफ्स हासिल है? तो हर मखलूक को सबसे पहले नफ्स अम्मारा, लेकिन लव्वामा सबसे पहले अल्लाह वाले को हासिल होता, और गालिब अक्सरियत से मेजॉरिटी के साथ हासिल होता। समझ में आया? तो लव्वामा हमेशा हावी रहता, हमेशा हावी रहता। इसलिए नतीजा के तौर पर अल्लाह वालों को नफ्स मुतमइन्ना हासिल होता है, और उसी नफ्स मुतमइन्ना को कुरान इस तरह कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए लव्वामा का नतीजा। अब ये तर्जुमा करो, ए लव्वामा का नतीजा, ए अम्मारा को मारने वाले, मुतमईन होकर आ जा मेरी तरफ, इला रब्बी के, अपने रब की तरफ। पहले मैं सबका रब था, आज मैं तेरा रब खास तौर से हूं। रब तो मैं सबका हूं, पालने वाला, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि मैं रब हूं तो मरबूब है, वाकई तू है, मुझे रब, मेरे अपने रब की तरफ आ जा। और आजा ही सिर्फ नहीं, पहले आ, फिर तुझे सनद दूंगा। ये देखेगा, इला रब्बिक, सनद दूंगा। ये सनद रजा है, सर्टिफिकेट ऑफ रजा है। राजियतन, ये रजा का सर्टिफिकेट है। और मैं फिर एक, अब यूं कहिए कि तुझसे तलब कर रहा हूं, तलब यहां मोहताज नहीं है, मैंने तुझे रजा की दी, खुश हुए कि नहीं? जैसे ही वो कहेगा जी परवरदिगार, तो कहेगा मर्जिया। तो रजा की सर्टिफिकेट राजिया, मर्जिया पसंदीदा, यानी रब भी राजी और तू भी रब के इनाम से राजी। और यही नहीं, दो सर्टिफिकेट के बाद पूछेंगे वो नफ्स मुतमइन्ना वाले, अल्लाह वाले, गरीब नवाज सरकार पूछेंगे, कहां जाऊं, कहां जाऊं, मेरा कौन सा रूम है? मेरा कौन सा रूम है? महल नहीं बोलिए, अरे वो रूम ही जो है, महल तो गरीबों के लिए, जरा समझिए। मेरा कौन सा रूम है, मुझे कहां जाना है? फरिश्तों के जरिए से जो वेलकम और प्रोटोकॉल होगा, अच्छा जुमला निकला है, क्या होगा? प्रोटोकॉल होगा, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। अल्लाह पाक इशारा करेगा, सुनो मेरे उन खास बंदे लोग जहां जहां रहते हैं ना, वो एक रूम खाली रखा था ना, इनको वहां ले जाओ। क्या फदखुली फी इबादी, ये पहले तो तुम्हारा रूम, और उसके बाद खाना पीना ये सब होना ना। कैंटीन कहाँ है? वदखुली जन्नती। आया समझ में? क्या इनामात देखिए आप। तो चारों नफ्स में अल्लाह वालों को कौन सा नफ्स हासिल होता है? हाँ, ये किसका नतीजा है? लव्वामा का। जालिमों को, सरकशों को, गुस्ताखों को, काफिरों को, मुशरिकों को कौन सा नफ्स हासिल होता है? मुतमर्रिदा, क्योंकि उस पर ये लव्वामा पर हावी हो गया है, नफ्स अम्मारा उसे हासिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बुराई का आगाज नफ्स अम्मारा करता। अगर आप बर वक्त समझिए, संभल गए, अल्लाह के किसी महबूब बंदे या किसी भी तरह से संभल गए, तो लव्वामा आपको भी हासिल है, आपको भी हासिल है। और लव्वामा में मतलब ये कि लव्वामा की बात अगर मानते रहे कि नेकी करो, नेकी करो, नेकी करो, अच्छा करो, अच्छा करो, मानते रहे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि अच्छे रूम में न सही, गुलामों में जरूर आपको शरीक किया जाएगा, दाखिल किया जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक ने इबाद का लफ्ज फरमाया। इबाद प्लूरल है, औलिया का लफ्ज नहीं फरमाया कि आ जाओ मेरे वलियों के बारगाह में, नहीं, मेरे बंदों की बारगाह में। और बंदे गुलाम भी हैं, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज से कहो, गरीब नवाज अकेले जाओ जरूर, लेकिन गुलामों को न भूलना। दुनिया में तुमने नवाजी की है, आज तो वो पढ़े ही नहीं आप वो अशआर। अरे हाँ हाँ, उसको पढ़िएगा अभी, हाँ इंशाल्लाह। हाँ, वहां कैसे नहीं, वहां कैसे आप। और फिर ये कि आपको पानी कौन देगा? हम देंगे। आपकी जो जरूरतें हैं जाहिरी तौर पर, वो उसकी खिदमत के लिए, क्या बात है। और जानते हैं ये मैं क्यों कह रहा हूं? इमाम अहले सुन्नत ने, आप देखें, मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा, तो खिदमत के जो कुदसी है ना, यानी फरिश्ते,
تو आला हज़रत कह रहे हैं वो फरिश्ते मुझे कह दे अच्छा तुम भी खिदमत करना चाहते हो, ठीक है चलो ये देखिए। तो गरीब नवाज यहाँ नहीं भूले हो आप, वहां भी न भूलना। वहां जो अजमतें आपको मिलेंगी अल्लाह पाक की तरफ से, रजा इनाम जो मिलेंगे, वहां न भूलना। और हम ये जुमला भी क्यों बोले, ये इम्पॉसिबल है, ये सवाल ही इम्पॉसिबल है, सही है ना। बल्कि बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटी इंशाअल्लाह हम गरीबों को वहां आप ही के सदके में मिलेगी इंशाअल्लाह। और आप ही से मुराद मैं अभी मुनासबत से कह रहा हूं, क्योंकि हम हर एक की मुनासबत से हम ही का अकीदा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा नवाज की बात आएगी तो हम वही कहेंगे बंदा नवाज तुम ही हो हमारे। गरीब नवाज की बात आ गई तो हम कहेंगे गरीब नवाज तुम ही हो हमारे। और गौसे पाक की बात आएगी तो हम कहेंगे गौसे पाक तुम ही हो हमारे। यहाँ तक कि अली की बात आएगी अली तुम ही हो हमारे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात आएगी तुम ही हो हमारे। नबी की बात आएगी तुम ही हो हमारे। हमें तो खुदा तक पहुंचना है। इरजिई इला रब्बिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुनु मअ सादिकीन। सुभान अल्लाह। चलिए, तो ये नफ्स की बात थी। और आपने कल्ब का भी सवाल किया था। अब कल्ब नफ्स तो हासिल क्या क्या हो जाता आप समझ गए। आप अल्लाह ताला हम सबको नफ्स अम्मारा की शरारत से महफूज फरमाए और नफ्स लव्वामा हमेशा हमारा सपोर्ट करे और नफ्स मुतमइन्ना के हामिलीन का सदका नसीब करे। अब जो है कल्ब का जिक्र जो है कुरान पाक में, जैसे नफ्स नुफूस मैंने कहा ऐसे। हाँ सब ये बताना था हमारे नाज़रीन को, ये नफ्स का और क्या इसके अंदर रहने के अपन नेक्स्ट कर लेंगे क्या कल्ब का इसके अंदर ही नहीं है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है दूसरा कर लेते हैं। सामने और नाजरीन, हम अपने होस्ट का लिहाज कर रहे हैं, और लिहाज क्यों नहीं, हम तो लिहाज यानी गुलाम और गरीब नवाज का ही लिहाज ही का ये उन्वान है। इसलिए नफ्स का खास कॉन्सेप्ट जो है आपको हम दे रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाअल्लाह कल्ब के हवाले से हाजिर खिदमत हो रहे हैं।